آج ہمارے معاشرے میں عریانی فحاشی کا ایک طوفان جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جو اہل کفر کی عیش گاہوں سے اٹھا اور ان کے میڈیا کے ذریعے، ان کے لوگوں کے ذریعے یہ مسلمان ممالک میں پھیلا، اور اتنا پھیل گیا کہ تقریباً ہر شخص اس طوفان کی زد میں آ چکا۔ بہت تھوڑے ہیں جو اس طوفان کی زد سے بچے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ، ویڈیو، موبائل، ایسے ڈیوائسز، انہوں نے اس کو ہمارے اندر تک پہنچا دیا، گھر گھر تک اس کو پہنچا دیا، اور اس کا پورا مسلم معاشرہ یہ ان باتوں کا مرکز بن رہا ہے جو آج سے پہلے صرف کفر کے اندر ہوتی تھیں۔ بے حیائی کی وہ داستانیں، بے حیائی کے وہ واقعات، بے حیائی کے وہ معاملات جو پہلے صرف اہل کفر میں موجود ہوتے تھے، آج ہماری بے پرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، شریعت کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے اور دنیا کی مال و جاہ کی وجہ سے ہم نے اس کے آگے بند نہ باندھا۔ آج وہ سارے بے حیائی کے واقعات ہمارے ہی گھروں میں نظر آتے ہیں۔ کفار کی تہذیب اور تمدن کو دیکھ کر ہماری نوجوان نسل اپنی حقیقت کو بھول گئی، وہ گلیمر میں اور رومانس کے اندر ڈوب گئی۔ وہ نوجوان جو راتوں کو اللہ کے سامنے جاگتے تھے، وہ نوجوان جن کے چہروں پہ ذکر کی نور کی کرن ہوا کرتی تھی، وہ نوجوان جو اس امت کے لیے ایک مستقبل کا خواب تھے، وہ سب کے سب بے حیائی کے اندر ڈوبتے چلے گئے الا ماشاءاللہ۔ پہلے نوجوانوں کے چہرے پہ عبادت کا نور ہوتا تھا، اللہ رب العزت کی معرفت ہوتی تھی، اور آج تو ہر نوجوان، تقریباً ہر نوجوان بے حیائی کی سوچوں کے اندر مبتلا ہے۔ پہلے زمانے میں کہیں کہیں عبرت کی خاطر لیلا اور مجنوں کی داستانیں نظر آتی تھیں، کہیں کہیں چھپتی تھیں، کہیں کہیں ذکر ہوتا تھا، بلکہ لوگ اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کہیں ذکر ہوتا بھی تھا تو عبرت کی خاطر زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن آج اکثر و بیشتر جس نوجوان کی زندگی کے حالات لیں تو اندر سے وہ مجنوں نکلتا ہے، اور کسی نوجوان لڑکی کے حالات لیں تو اکثر و بیشتر اندر سے وہ خود لیلا ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی پاکیزگی اور حیا یہ ختم ہی ہو چکی۔ روزانہ چاہے اخبارات ہوں، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے کوئی اور طریقہ ہو، ہر طرف سے اس طرح کی عجیب و غریب اطلاعات آتی ہیں۔ بچیوں کا گھروں سے فرار، یا پھر عشق و محبت کی داستانیں، یا پھر عزتوں کے پارے کو پار پار ہو جانے، عزتوں کی چادر پار پار ہو جانے کی داستانیں ہر وقت ہر جگہ سنائی دے رہی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا اور دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ حیا اور پاک دامنی کے نام سے حضرت جی کی ایک کتاب ہے، اس کو لینا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ حضرت جی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ وہ نوجوان طبقہ جو بے حیائی میں ڈوب کر بہت گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اس کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں، اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ اس کو اس احساس ضیاع کا احساس دلایا جائے، اور اس کو توبہ کا راستہ دکھایا جائے، اور نیکی تقوی کی منزل اس کو دکھائی جائے، اور اس راستے پہ اس کو چلایا جائے، فکر مند کیا جائے۔ چند سال پرانی بات ہے، ایک خاتون کا فون آیا، وہ کسی کو ایجوکیشن میں پڑھنے جاتی تھیں، تو وہاں کسی کے ساتھ غلط تعلق ہو گیا۔ باپ یا بھائی چھوڑنے بھی آتے اور لینے بھی آتے، اب اس سے زیادہ اور وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے تھے۔ اب جب وہ وہاں تعلیم کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے جاتی تھی، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً روزانہ ہی گناہ میں ملوث ہو کے گھر جاتی تھی۔ پھر اس کو خیال آیا توبہ کا، تو کہتی تھی کہ جہاں جہاں میں گئی، جس سے کہا، مجھے ہر ایک نے کہا تیرے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں رہا۔ پھر خیر اس کا رابطہ مجھ سے ہوا، تو پھر اس کو توبہ کے بارے میں بتایا، توبہ تائب ہوئی، اس کے بعد الحمدللہ اس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ تو گناہوں میں پڑے ہوئوں کو امید کا راستہ دکھانا، صحیح راستہ بتا دینا، یہ بھی آج کی بہت بڑی ضرورت ہے، ورنہ فائدہ اٹھانے والے تو بہت ہیں، صحیح راستہ دکھا دینے والے تھوڑے ہیں۔ مایوس کرنے والے بھی بہت ہیں، اللہ تک پہنچانے والے تھوڑے ہیں۔ کسی کی کمزوری سے اس کو بلیک میل کر کے اپنا کسی بھی قسم کا نفع اٹھانے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ کی خاطر اس کو اللہ کی طرف لے جانے والے تھوڑے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پھنسا ہوا اور ایک ہوتا ہے دھنسا ہوا۔ جب انسان کسی دلدل میں دھنس جائے تو نکالنے والے کے بغیر نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔
انسان کہیں پھنسا ہو نا، راستہ خراب ہے، جھاڑیوں میں پھنس گیا، خراب جگہ پہ پھنس گیا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مار کے راستہ نکالنا بن سکتا ہے، راستہ نکال سکتا ہے۔ لیکن جو دلدل میں پھنس جائے اس کو باہر کسی ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے مکمل ڈوبنے سے بچا لے۔ تو یہ بے حیائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے نوجوانوں کے لیے امید کی کرن بن جائے یہ حیا کی سیریز، یہ دعا ہے۔ دوسرا مقصد حضرت جی لکھتے ہیں اس کتاب کا یہ ہے کہ وہ عوام الناس جن میں سے اکثریت بذات خود تو ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہے، لیکن ارد گرد ہونے والے ماحول میں بے حیائیوں کے واقعات، بے حیائی کے معاملات اور ایسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں جس میں مکس گیدرنگ، میوزک، ڈانس، بے حیائی سب کچھ ہے، یا پھر اپنی اولادوں کے لباس، اپنی اولادوں کے طور طریقے اطوار اور ان کے معاملات کو دیکھ کر یہ خاموش بنی ہوئی، خاموش تماشائی ہے، یہ بھی مجرم ہے۔ خاموش رہنا یہ بھی مجرم ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ حیا اور پاک دامنی کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور اوروں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، نہیں تو یہ آنے والا وقت اور زیادہ بے حیائی کے طوفان کو لے کر آ رہا ہے۔ بہت سارے شریف لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو تھوڑی بہت بے حیائی میں منہ مارنا جو ہے نا، یہ شرافت کے خلاف نہیں سمجھتے، ان کی شرافت بھی ختم نہیں ہوتی، باقی بھی رہتی ہے، اور تھوڑی بہت کی گنجائش وہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو ان کے سامنے بھی معاشرے کی کچھ حقیقتیں سامنے آئیں اور احساس کی آنکھ کھلے اور وہ بھی فکر مند ہوں کہ تصویر کا اصل رخ تو وہ دیکھیں، ہوا جا کدھر رہی ہے، ہو کیا رہا ہے۔ تو تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ حیا اور پاک دامنی کے لیے کچھ فکر مند ہو، ورنہ بے حیائی کا طوفان ہماری بہت بڑی تعداد کو تو غرق کر چکا ہے، جو کچھ رہ گئے ان کی حفاظت ضروری ہے اور جو ڈوب چکے ہیں ان کو نکالنا ضروری ہے۔ تیسرا بڑا مقصد اس کتاب کا یہ ہے کہ سالکین طریقت، وہ لوگ جو کسی اللہ والے سے بیعت ہوتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، نور نسبت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مضبوط تعلق چاہتے ہیں، ولایت چاہتے ہیں، جو اس راستے کے راہی ہیں، ان کو یہ بتا دینا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت غیور ہیں، وہ غیر کے اوپر پڑنے والی نظر برداشت نہیں فرماتے۔ تو سالکین کو تو اور زیادہ نگاہوں کی حفاظت کی اور اپنے اعمال میں حیا کو لانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کا حقیقی وصل چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پکا مضبوط تعلق چاہتے ہیں، تو پھر غیر اللہ سے نظریں ہٹانی پڑیں گی۔